اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ان المخففۃ من الثقیلۃ کإن المکسورۃ مخففہ معنی ھذا انہ کما یجوز الاعمال والاہمال فی لیتما كذلك يجوز في ان المكسورة اذا خففت كقولك ان زيد لمنطلق وان زيدا منطلق۔ ہماری بحث حروف مشبہ بالفعل سے تھی اور یہاں تک بحث پہنچی آج کے اگر ان حروف مشبہ بالفعل کو ملحق کر دیا جائے، یعنی ان کے ساتھ ملحق کر دیا جائے مائے کافہ کو، مائے حرفیہ کو، تو وہ ان کو عمل سے روک دے گی۔ فقط ایک ہی حرف تھا لئی تک کہ جس کو نہیں روک سکتی تھی، اس میں دونوں وجہیں جائز تھی۔ آج کہتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح لئی تک کا عمل جائز تھا اور عمل نہ کرنا بھی جائز تھا جب اس کے ساتھ مائے کافہ مل جائے، تو اسی طرح یہی قانون ہوگا ان مقصورہ کے لیے۔ ان کو جب ان کریں گے یعنی ثقیلہ سے اس کو خفیفہ کریں گے، تشدید کے بجائے ہم اس کو کیا ہے جزم دیں گے، تو اس صورت میں اس کا جو قاعدہ ہے وہی لیت والا ہوگا، یعنی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو عمل دیں یا عمل نہ دیں لیت کی طرح۔ جس طرح ہم نے کہا کہ ما اگر لیت کے ساتھ ملحق ہو جائے تو آپ عمل دیں یا نہ دیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر لیت کے ساتھ ما ملحق نہ ہو تو کیا ہے عمل دینا واجب ہے۔ یہی صورتحال ہے ان اور ان میں کہ اگر تشدید کے ساتھ پڑھیں تو اس کو عمل دینا واجب ہے، اگر تشدید کے ساتھ نہ پڑھیں بلکہ تخفیف کے ساتھ یعنی اس شد کو ہٹا کر آپ جزم کے ساتھ سکون کی حالت میں اس کو پڑھیں، ان کر کے پڑھیں، نہ کہ ان یعنی ان سے خفیف کر کے ان پڑھیں، تو اس صورت میں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کو عمل دیں یا عمل نہ دیں۔ یہی صورتحال ہے کہ جس طرح لیت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن ایک فرق ہے اس میں اور لیت میں۔ ہم نے لیت میں کیا کہا تھا؟ لیت میں کہا تھا کہ عمل بھی جائز ہے اور احمال بھی جائز ہے، یعنی اعمال اور احمال دونوں جائز ہیں لیت میں جب اس کے ساتھ مائے کافہ مل جائے۔ لیکن مسلم نے وہاں ایک اور بات کہی تھی کہ یہاں پر جب لیت کے ساتھ مائے کافہ مل جائے تو عمل بہتر ہے یا عمل نہ کرنا بہتر ہے؟ فرمایا تھا وہاں پر ہم نے کہا کہ عمل کرنا بہتر ہے، اور یہاں پر ان مقصورہ جو مخففہ ہو جاتی ہے وہ کیا ہے اس کے الٹ ہے، یعنی اگر اس کو ان کو مخفف کر کے ان پڑھیں تو یہاں جائز تو دونوں چیزیں ہیں کہ عمل دیں یا عمل نہ دیں، لیکن زیادہ ترجیح اس چیز کو کہ اس کو عمل کے ساتھ نہ پڑھا جائے، یعنی احمال کر کے پڑھا جائے، عمل نہ دیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ ایک فرق ہے کہ وہاں پر اگر مائے کافہ مل جائے تو عمل دینا بہتر ہے، اور یہاں اگر مخففہ ہو جائے ان تو اس کو عمل نہ دینا بہتر ہے۔ یہی بات ہے اور کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں۔ ان المخففۃ من الثقیلہ کہ جو ان مخففہ ہوتی ہے ثقیلہ سے، کس طرح کہ ان المکسورۃ مخففۃ، یہ جو ان مکسورہ اگر مخفف ہو جائے، معنی ھذا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہو کہ جس طرح کما یجوز الاعمال والاہمال فی لیتما کہ لیتما میں جیسے عمل بھی جائز تھا اور اہمال یعنی عمل دینا نہ دینا دونوں جائز تھا جب اس کے ساتھ مائے کافہ مل جائے، کذالک اسی طرح جائز ہے، یعنی اسی طرح یعنی کیا مطلب عمل دیں یا نہ دیں آپ کی مرضی ہے۔ یہ کس میں ہے جائز ہے؟ یجوز فی ان المکسورۃ، یہ ان مکسورہ میں جائز ہے۔ کب؟ اذا خففت، جب اس کو تخفیف کر کے پڑھا جائے، یعنی شد کے بجائے جزم کے ساتھ پڑھا جائے، ان کو ان کر کے پڑھا جائے۔ کا قول کا جس طرح آپ کا یہ کہنا ان زید لمنطلق، یہاں پر ان مخففہ از مسکلہ ہے تو اس کو کیا ہے ہم نے عمل نہیں دیا، یہاں پر زید جو اس کا اسم تھا اس کو مرفوع پڑھائے یعنی عمل نہیں دیا ہے۔ اور دوسری مثال میں ان زیدن، کیونکہ جائز ہے دونوں وجہیں۔ پھر فرمایا کہ والارجح الاحمال، یہاں پر جو ارجح ہے یعنی جس چیز کو ترجیح ہے کہ
کہ آیا عمل اس کو دیا جائے یہ افضل ہے یا عمل نہ دیا جائے وہ افضل ہے؟ فرماتے ہیں افضل یہ ہے اور راجح یہ ہے کہ اس کو عمل نہ دیا جائے، اہمال کیا جائے، یعنی عمل سے اس کو جدا کیا جائے، ختم کیا جائے اس کے عمل کو۔ والارجح الاہمال، ترجیح کس کو ہے؟ اہمال کو۔ عکس لیتا، لیتا کے عکس، یعنی لیتا میں کیا تھا؟ عمل کرنا بہتر تھا، اور یہاں عمل نہ کرنا بہتر ہے۔ قال تعالی، پھر ایک مثال پیش کرتے ہیں قرآن کی آیت سے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہاں پر ان کیا ہے؟ خفیفہ ہے، تو کلو نفسن، یہ کلہ نہیں ہے بلکہ کلو نفسن، یہاں پر کیا ہے؟ اس نے عمل نہیں کیا ہے اس لیے مرفوع ہے یہ۔ اسی طرح اور ہے کہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہاں پر بھی کیا ہے؟ مخفف ہے اور اس نے عمل نہیں کیا۔ وقال اللہ تعالیٰ، ایک اور مثال پیش کرتے ہیں کہ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو ان ہے، اس کو حرمیان اور ابو بکر جو نحوی ہیں ایک، انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ اس ان کو تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ تخفیف کے ساتھ پڑھنے کے بعد کلن کو کیا کر دیا ہے؟ منصوب کر دیا، یعنی عمل دیا ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ وہ ان کلن، اصل میں قرآن کی آیت تو یہ ہے کہ بغیر تخفیف کے، لیکن ان لوگوں نے کیا ہے؟ ان نحویوں نے کیا کیا ہے؟ اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی ان کو ان کلن لما، آگے ساری آیت اس طرح پڑھی ہے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں تخفیف کے ساتھ بھی ہے، پھر بھی انہوں نے عمل کیا ہے۔ یہ ان کی قرات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح قرات کرتے ہیں اس کی۔ اللہ کل حال یہاں پر یہ بحث تمام ہو گئی۔ اس کے بعد ایک بحث ہے لاکن کی، اس کو شاید یہ نہیں پڑھا، کرا الحرمیان و ابو بکر بالتخفیف، ان نحویوں نے کیا کیا؟ تخفیف کے ساتھ پڑھا، یعنی ان کو تخفیف کے ساتھ، والاعمال، اور عمل بھی دیا ہے۔ حالانکہ راجح کیا ہے کہ عمل نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو ان ہے یہ ان نہیں بلکہ ان ہے، یعنی مخففہ ہے نہ کہ مسقلہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ اب بات ہے لاکن کی۔ لاکن کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ لاکن بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم نے ابھی ان کی بحث کی کہ مخففہ ہو جائے تو اس کا عمل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا دونوں وجہیں جائز ہیں اس میں، لیکن لاکن میں اس طرح نہیں ہے۔ لاکن میں کہ اگر اس کو مخفف کر دیا جائے، یعنی لاکن سے لاکن کر دیا جائے، تو اس کا عمل باقی نہیں رہتا۔ کیوں باقی نہیں رہتا؟ کیونکہ اس کا جو اختصاص ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب اختصاص بالجملۃ الاسمیہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے، دونوں جملوں پر، تو یہی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ جب وہ فعلیہ پر داخل ہو جائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ عمل اس کا ملغا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، باطل ہو گیا ہے۔ بالکل آسان بحث ہے یہ بھی۔ لیکن المخففۃ من الثقیلہ، جس طرح لیکن بھی مخفف ہوتی ہے ثقیلہ سے۔ وَأَمَّا لیکن مخففتاً، اگر یہ لیکن مخففہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ فتحمل، اس کو محمل کر دیا جائے گا، یعنی عمل نہیں دیا جائے گا۔ وذالک، یہ کب ہوگا؟ یہ کیوں ہوگا؟ وذالک، اس کی علت کیا ہے؟ لزوال اختصاصها، کیونکہ اس کا جو اختصاص ہے لاکن کا وہ ختم ہو جائے گا۔ کون سا اختصاص؟ بالجملۃ الاسمیہ، اختصاص کا کیا تھا کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا، لیکن جب یہ مخففہ ہوگی تو اختصاص ختم ہو گیا۔ جب اختصاص ختم ہو گیا یعنی اب یہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن اختصاص ختم ہو گیا تو اس کا عمل بھی ختم ہو جائے گا۔ قال اللہ تعالی وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمین، یہاں پر دیکھیں لیکن کے بعد كانوا هم الظالمین، یہ جملہ فعلیہ آ گیا ہے۔ اچھا، وقال تعالی، ایک اور مثال پیش کی کہ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون فدخلت علی الجملتین، کہا کہ یہ لیکن دونوں جملوں پر داخل ہو چکی ہے، یعنی اسمیہ پر بھی فعلیہ پر بھی۔ یہاں پر لیکن نے عمل نہیں کیا ہے، اور الراسخون، اگرچہ وہ جو الراسخون فی العلم یہ جملہ اسمیہ ہے
اس کے باوجود کیا ہے انہوں نے عمل نہیں کیا ہے، راسخون مرفوع ہے، اور اس کی رفع کی علامت کیا ہے کہ واو جو جمع کی علامت ہے وہ کیا ہے، رفعی حالت میں موجود ہے۔ علی کل حال یہاں تک لاکن کی بحث ختم ہو گئی کہ اگر اس کو مخفف کر دیا جائے تو مصنف کے نزدیک اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی مصنف کے ابن ہشام انصاری صاحب کے کلام سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ لاکن اگر مخفف ہو جائے تو اس کو مہمل کرنا واجب ہے، یعنی اس کو عمل نہ دینا واجب ہے، اس کو عمل آپ دے ہی نہیں سکتے، یہ اس کی کلام کی ظاہر ہے، اور یہی کچھ نحویوں کے کیا ہے نظریہ ہے۔ لیکن کچھ اور نحوی ہیں جو اس طرح نہیں کہتے، مثلا یونس بن حبیب ہے اور اخفش جیسے نحوی جو بڑے بڑے نحوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس کی تخفیف ہو جائے تو پھر بھی اس کو عمل دیا جا سکتا ہے، تخفیف کے باوجود نصب اسم کو اور خبر کو رفع یہ ممکن ہے تخفیف کے باوجود۔ تو ان سے اگر پوچھیں کہ بھائی کیوں ہے، اخفش نے کہا کہ اس لیے کہ ہم اس کا قیاس کریں گے اس کے جو دوسرے اخوات ہیں، جب وہ کیا ہے مخفف ہو جاتے ہیں عمل کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کرتا ہے۔ یعنی مثلا ان کے لیے آپ نے کیا پڑھا کہ وہاں پر اگر مخفف ہو جائے تو پھر بھی عمل کرتی ہے، تو یہ کیوں نہیں ہے، ہم اس پر کیا ہے اس کا قیاس کروائیں گے، کہیں گے کہ جب اس کے اخوات کا عمل جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یونس نے کہا کہ نہیں، میرے نزدیک جو اس کی دلیل ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے عربوں سے۔ یونس کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کا جو یعنی یہ یونس کا کہا گیا کہ یہ گمان ہے اس کا کہ اس کا جو عمل ہے وہ سنا گیا ہے عربوں سے۔ یعنی ان دو نحویوں نے، یونس اور اخفش نے کہا کہ اس کو عمل دے سکتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ دلیل ہے۔ اب جو مؤلف کا یعنی یہ مؤلف جو ہیں ابن ہشام انصاری صاحب، انہوں نے کہا کہ عمل نہیں دیں گے تخفیف کے بعد، تو کیا وجہ بتائی کہ کیونکہ اس کا جو اختصاص ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے۔ لیکن ایک تحقیق ذکر کی گئی اس مورد میں کہ محققین نے جو کہا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سوال کریں گے کہ آپ ان کو یہ عمل کیوں دے رہے تھے، یعنی اس حروف مشبہ بالفعل کو یہ عمل کہ آپ اسم کو جا کر نصب دے دیں اور خبر کو رفع، یہ عمل آپ ان کو کیوں دے رہے تھے، سوال پہلا یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ دو جہات سے ہم ان کو یہ عمل دے رہے تھے۔ پہلے تو یہ کیا ہے، اس کا جو لفظ ہے، یہ جو لفظ ہے یہ شباہت رکھتے ہیں، یہ جو جتنے بھی 6 حروف ہیں یہ شباہت رکھتے ہیں، 6 حروف فعل کے ساتھ یعنی افعال کے ساتھ، یہ حروف شباہت رکھتے ہیں افعال کے ساتھ 2 وجہوں سے۔ ایک لفظ کے اعتبار سے، مثلا ان کے بھی ان، اس کے بھی 3 حرف ہیں تو فعل بھی 3 حرف ہوتا ہے، یا اس سے زیادہ بھی جو ہے مثلا جس طرح لاکن ہے۔ یا دوسری جہت یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے، مثلا توکید کی معنی دینا، وہ کیا ہے، وہ توکید معنی فعل دیتا ہے، اور یہاں پر اگر ان کی معنی بھی توکید آ جائے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا۔ تو علی کل حال اگر ان کی بات کو دیکھیں تو تخفیف کے بعد اگر ان کو دیکھیں یا جو ہے دوسرے کو، تو وہ اس کی جو شباہت ہے وہ کہیں نہ کہیں دوسروں میں مثلا کم زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن لاکنہ میں دیکھیں تو 3 حرف ہی کم از کم پھر بھی بچتا ہے اگر تخفیف کے بعد بھی، یعنی تخفیف کے بعد بھی لاکنہ میں وہ دونوں شباہتیں موجود ہیں۔ کون سی؟ اولاً تو یہ لفظ کے اعتبار سے فعل کے ساتھ شباہت ہے کہ یہ 3 حرف ہی ہے، اور دوسری جو شباہت ہے معنی کے اعتبار سے جو استدراک کی معنی ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ عمل دینا چاہیے۔ علی کل حال مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ عمل نہیں دینا چاہیے، یہ واجب ہے اور عمل دینا جائز نہیں ہے، اور دوسری مختصر ہم نے وضاحت کر دی دوسروں کی۔ اس کے بعد ہے ان المخففۃ من الثقیلہ، کہ وہ ان کے جو مخففہ ہوتی ہے ثقیلہ سے، یعنی پہلے ہم نے ان پڑھا تھا، اب کیا ہے ان پڑھیں گے۔ وَأَمَّا أَنَّ فَتَعْمَلُ وَيَجِبُ فِي غَيْرِ ضَرُورَةِ حَذْفُ اسْمِهَا وَاسْمُهَا ضَمِيرُ شَأْنٍ وَكَوْنُ خَبَرِهَا جُمْلَةً مَفْصُولَةً إِنْ بُدِئَتْ بِفِعْلٍ مُتَصَرِّفٍ غَيْرِ دُعَاءٍ
بقد او تنفیس او نفی او لو. فرماتے ہیں کہ اب اگر ان کو آپ مخفف کریں تو کیا اس کا عمل باقی رہے گا یا نہیں؟ جواب، اس کا عمل باقی رہے گا. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ عمل جوازن نہیں باقی رہے گا. یعنی یہ آپ نہیں کہہ سکتے اگر ان مخفف ہو گیا، ان بن گیا تو آپ کی مرضی اس کو عمل دیں یا نہ دیں، یہ نہیں، بلکہ واجب ہے پھر بھی اس کو عمل دینا واجب ہے. کہا کہ وہ اما ان فتعمل، بس یہ جو ان ہے اگر مخفف ہو جائے تو عمل کرے گا. وہ یجب، اور یہ واجب ہے، فی غیر ضرورت حذف اسمہا واسمہا ضمیر و شان. لیکن ہاں کچھ شرائط ہیں، اور کچھ شرائط اس کے اسم کے لیے ہیں اور کچھ شرائط اس کی خبر کے لیے ہیں. اس کے اسم کے لیے یہ شرائط ہیں کہ اولاً تو اس کا جو اسم ہوگا جب یہ مخفف ہو تو اس کا اسم کیا ہوگا؟ ضمیر ہوگا، اور ضمیر کوئی اور ضمیر نہیں، ضمیر شان دوسری شرط. اور تیسری شرط یہ کہ اس کا جو اسم ہوگا وہ محذوف ہوگا، یعنی وہ ضمیر شان جو ہوگی جو اس کے لیے اسم واقع ہو وہ محذوف ہو جائے گی. یہ اسم کی شرائط ہے. اس لیے کہا کہ حذف اسمہا واسمہا ضمیر و شان، کہ اس کا اسم بھی حذف ہوگا اور وہ کیا ہوگا؟ ضمیر شان ہوگا. وقون خبر یا جملتاً مفصولتاً. یہ تو تھے مختصراً کیا ہے اس کی اسم کے لیے شرائط. آیا خبر کے لیے کچھ شرائط ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں. پہلی شرط یہ کہ اس کی جو خبر ہوگی جب یہ مخفف ہو وہ جملہ ہوگی. لیکن جملے کی پھر قسم ہے کہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ. کون سا جملہ ہوگا؟ فرمایا کہ دونوں ہو سکتے ہیں، جملہ اسمیہ بھی جملہ فعلیہ بھی. جملہ اسمیہ تو چلو ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ کے لیے کچھ شرائط ہے. جملہ فعلیہ کے دو قسم ہوں گے. پھر اگر جامد ہے، یعنی جملہ فعلیہ میں جو فعل استعمال ہوگا وہ اگر جامد ہے تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. اگر جملہ فعلیہ میں جو فعل ہے وہ کیا ہے؟ جامد نہیں ہے بلکہ متصرف ہے، یعنی اس کی گردان کی جا سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے دو قسم ہے پھر اور، کہ آیا یہ جو فعل متصرف ہے دعا ہے یا غیر دعا ہے. اگر دعا ہے تو فاصلے کی ضرورت نہیں ہے، فاصلے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان اور اس خبر کے درمیان کوئی فاصلے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر دعا کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، فعل متصرف ہونے کے باوجود دعا کے علاوہ کوئی اور جملہ ہے، کوئی اور لفظ ہے، تو پھر فاصلے کی ضرورت ہوتی ہے. کہا کہ وقون خبر ہے جملتاً مفصولتاً، اور اس کی جو خبر ہے وہ جملہ اور کیا ہے؟ فاصلے والا جملہ ہوگا. کب؟ ان بدأت بفعل متصرف غیر دعا، کہ اگر کسی ایسے فعل کے ساتھ ابتدا ہو کہ جو متصرف ہو اور دعا نہ ہو، اور جو چیزیں فاصلہ واقع ہوں گی وہ چار ہیں: قد ہے، اور حرف تنفیس ہے، نفی ہے، اور لو ہے. تشریح انشاءاللہ واضح کر دی گی اور بھی. وَأَمَّا أَنَّ الْمَفْتُوحَةُ فَإِنَّهَا إِذَا خُفِّفَتْ بَقِيَتْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ. فرماتے ہیں کہ ان کو، مفتوحہ کو اگر آپ تخفیف کر دیں، مخفف کر دیں، تو بقیت علی ما کان علیہ، کہ وہ اسی حال پر باقی رہے گی جس پر پہلے تھی. یعنی کیا؟ من وجوب الاعمال، کہ آپ اس کو عمل دیں گے اور یہ عمل دینا واجب ہے. لیکن یجب فی اسمہا ثلاثۃ امور، لیکن اس کے اسم کے اعتبار سے تین امور واجب ہیں. کون سے؟ ان یکون ضمیرا لا ظاہرا، پہلی چیز کہ اس کا اسم ضمیر ہو، ظاہر نہ ہو. وہ ان یکون بمعنی شان، اور دوسری چیز کہ وہ جو ضمیر ہو ضمیر شان ہو، شان کی معنی میں ہو اور کوئی ضمیر نہ ہو. تیسری چیز کہ وہ ان یکون محذوفا، اس کا جو اسم ضمیر شان وہ محذوف ہو، ذکر نہ ہو. یہ تین امور کس کے اعتبار سے؟ اس کے اسم کے اعتبار سے. وَيَجِبُ فِي خَبَرِهَا أَن يَكُونَ جُمْلَةً لَا مُفْرَدًا. اب جب اس ان کو مخفف کریں گے، اس کے لیے جو خبر ہوگی وہ خبر جملہ واقع ہو سکتی ہے، مفرد نہیں. فَإِن كَانَتِ الْجُمْلَةُ اسْمِيَّةً، پھر اگر یہ جملہ اسمیہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. او فعلیہ، یا فعلیہ. اگر فعلیہ ہو تو پھر دو قسم: فعلھا جامد، یا اس کا جو فعل ہوگا جملہ فعلیہ کا جامد ہوگا، او متصرف، یا متصرف ہوگا. اب متصرف، فعل متصرف ہو تو
کیا ہے، یعنی جامد ہو تو کوئی شرط نہیں ہے. متصرف میں دو قسم بنائیں گے. متصرف آیا کلمہ دعا ہے یا اس کے علاوہ کوئی ہے. متصرف وہ ہوا دعا، اگر وہ متصرف دعا ہے یعنی فعل متصرف دعا والا کلمہ ہے، دعا والا لفظ ہے کوئی، لم تحتج، تو پھر آپ محتاج نہیں ہوں گے الا فاصل، کسی فاصلے کے طرف آپ محتاج نہیں ہوں گے کہ یفصلها من ان، کہ جو فاصلہ پیدا کرے اس خبر اور ان کے درمیان. یعنی ہم اس کو اور وضاحت دے کر کھولتے ہیں تاکہ اور بھی واضح ہو جائے کہ جب اس کے لیے خبر جملہ فعلیہ ہوگی تو دو قسم ہیں، یا جامد یا متصرف. جامد ہو تو کوئی شرط نہیں ہے. متصرف میں پھر دو تقسیمات کی ہم نے کہ متصرف کا جو لفظ ہے، فعل کا جو لفظ ہے، کون سا ایسا لفظ ہے، آیا وہ لفظ دعائی کلمہ ہے کوئی، تو پھر کوئی فاصلے کی ضرورت نہیں ہے ان اور اس کی خبر کے درمیان، کیونکہ اسم تو پہلے ہی معذوف ہے نا، اسم تو پہلے ہی معذوف ہے، خبر اور اس کے ان کے درمیان کوئی فاصلے کی ضرورت نہیں ہے جب کلمہ دعا ہو تو. لیکن اگر دعا کلمہ نہ ہو اس صورت میں فاصلے کی ضرورت ہے. مثال الاسمیہ تھی، اسمیہ کی مثال، جملہ اسمیہ ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر دیکھیں کہ ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین یہ جملہ اسمیہ ہے. ان کے بعد اس کا اسم حذف ہوا گیا ہے اور یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو گیا ہے. تقدیر ہو، اس کی تقدیر اس طرح ہے کہ انہو الحمد للہ رب العالمین، اس طرح جملہ ہے. تو یہاں پر کیا ہے، اے انہو یعنی الامر و شان، انہو یعنی الامر و شان، اس طرح ہو، کیونکہ ہم نے کہا ضمیر شان ہونا چاہیے. تو ان یہ کیا ہے، مخفف ہوا، ان مخفف ہوا، کس طرح ہوا، ان. پھر وہ جو ضمیر ہے وہ اسم اس کے لیے تھا وہ حذف ہوا، اور الحمدللہ یہ اس کے لیے خبر باقی ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے. خود اس کی تشریح کریں کہ اے الامر و شان، یعنی ہو کی تشریح کی کہ ہو سے مراد امر اور شان ہے، ضمیر شان مراد ہے. فخففت ان، پھر اس ان کو ہم نے تخفیف کر کے ان کیا. وہ حذف اسمہا، اور پھر اس کے اسم کو حذف کر دیا جو کہ ہو ہے. وَوَلِيَتْهَا الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ بِلَا فَاصِلٍ، اور اس کے بعد جملہ اسمیہ آیا بغیر فاصلے کے، کیونکہ جملہ اسمیہ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ اس جملہ اسمیہ اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ لائیں، یہ کوئی شرط ہے ہی نہیں اس میں. تو لہذا کوئی ان مخففہ اور جملہ اسمیہ جو اس کے لیے خبر واقع ہوا ہے اس کے درمیان کوئی فاصلہ واقع نہیں ہوا. وَمِثَالُ الْفِعْلِيَّةِ الَّتِي فِعْلُهَا جَامِدٌ، کہ اس جملہ فعلیہ کی مثال کہ جس کا فعل جامد ہوتا ہے، یعنی اس کی گردان وغیرہ نہیں ہو سکتی. مثلا جیسے عصا ہے یا لیسا وغیرہ ہے، افعال مقاربہ کی اور افعال ناقصہ کی مثال دی. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور دوسری مثال وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. پہلی مثال میں دیکھیں ان کے بعد کیا پوشیدہ ہے، اصل میں تھا انہو عَسَىٰ أَن يَكُونُوا قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اس طرح جملہ تھا. تو ہو ضمیر محذوف ہو گئی جو اس کے لیے اسم واقع ہوئی تھی، اور بعد والا جملہ اس کے لیے خبر ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر جو جملہ فعلیہ کا جو فعل ہے وہ فعل جامد ہے، یعنی عصا کی کوئی گردان نہیں ہوتی اس لیے. اور دوسری میں بھی اس طرح ہے، لیسا کی کوئی گردان نہیں ہوتی. تو ان کے بعد جو ضمیر شان ہے وہ محذوف ہے، جو اس کے لیے اسم واقع ہوتا، جو اس کے لیے ضمیر شان اسم واقع ہوئی تھی تو وہ محذوف ہے، اور جملہ فعلیہ اور فعل کون سا ہے، جامد ہے، یہاں پر لیسا کی کوئی گردان نہیں ہوتی. اچھا، البتہ یہ یاد رہے کہ فعل جامد اور فعل متصرف کا معیار ہر ایک نحوی اور ہر ایک کے پاس الگ الگ ہوتا ہے. یہ مصنف کی بات ہے کہ کس کو فعل جامد کہہ رہا ہے، کس کو فعل جامد نہیں کہہ رہا، کس کے طرف مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ مثلا اس کی گردان نہیں ہوتی، اس کی گردان ہوتی ہے. یہ ہر ایک کا نظریہ الگ ہے. وَإِلَّا مثلا عصا کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اس کی گردان ہوتی ہے، پھر لیسا کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. اور جب مغنی الادب میں اس کی بہت ساری بحثیں ہیں، اور جو طویل کتابیں ہیں اس کی میں کہ آیا یہ فعل جامد ہے یا نہیں، اس کی ساری بحثیں ہیں. تو علی کل حال یہ مصنف کا نظریہ ہم بیان کر رہے ہیں. وہ تقدیر اصل میں اس طرح ہے کہ وہ انہو عصا، اور دوسری مثال میں انہو لیسا.
یہ فعل جامد کی مثال ہے. وہ مثال اللتی فعلها متصرف، وہ مثال کہ جس کا فعل یعنی جملہ فعل یا خبر واقع ہوا ہے لیکن فعل کون سا ہے؟ متصرف ہے. پھر متصرف ہے تو آیا دعا ہے یا دعا نہیں ہے؟ یہ کہا تھا ہم نے. وہ دعا، اگر دعا ہے. والخامست ان غضب اللہ علیہا، کہتے ہیں کہ یہ ہماری شاید مثال تب بنے گی کہ جب ہم اس کو ان کو مخفف کر دیں اور زواد کو، یہ جو زواد ہے زواد غضب، اس کو غضبہ پڑھیں کسرہ کے ساتھ، تو پھر ہماری مثال بنے گی. یعنی اس کو ابھی جو مثال ہمارے سامنے ہے وہاں پر تو یہ غضب اسم ہے، لیکن اگر کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اس کے لیے فعل بن جائے گا، تو پھر ہماری مثال بن سکتی ہے اور فعل متصرف ہو جائے گا غضبہ یغضب. اچھا، فی قراءت من خفف ان، اس کی قراءت میں ہماری مثال بنے گی کہ جس نے اس ان کو خفیف کر کے پڑھا ہے. وہ کسر واد، اور کس کو کیا ہے؟ واد کو کسرہ دیا ہے، یعنی ان غضبہ اس طرح پڑھا ہے. یہ تو تھی. اب غضبہ یہ فعل متصرف ہے اور دعا ہے، اس لیے ان اور اس کے جو غضبہ لفظ ہے اس کے درمیان کوئی فاصلے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ دعا کے جو ہے وہ قسم ہوتے ہیں، ایک عربی میں جو دعا، اس کو بھی دعا کہا جاتا ہے اور بد دعا کو بھی دعا کہا جاتا ہے. اس لیے غضب اللہ کا غضبناک ہونا یہ بھی کیا ہے؟ ایک دعا کہلاتی ہے عربی کے اعتبار سے. فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَصَرِّفًا، اگر فعل متصرف ہو یعنی جو جملہ واقع ہوا ہے، جو جملہ اس کے لیے ان مخفف کے لیے خبر واقع ہوا ہے، اس میں جو فعل ہے وہ فعل متصرف اور وکان غیر دعائن، اور وہ فعل متصرف ہونے کے باوجود وہ دعا بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں واجب ہے ان یفصل، تو فاصلہ لایا جائے. کس کے درمیان؟ من ان، اس ان اور اس خبر کے درمیان فاصلہ لایا جائے. یعنی اس ان اور اس کے بعد جو فعل متصرف غیر دعا ہے اس کے درمیان فاصلہ لایا جائے. بواحد من اربعۃ، ان چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ فاصلہ لایا جائے. وہی، اور یہ ہیں چار چیزیں. یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے قد کے ساتھ فاصلہ لائیں گے. وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، یہاں پر دیکھیں ان مخفف ہے اور صدقتنا یہ فعل متصرف ہے، دعا بھی نہیں ہے، اس لیے اس صدقتنا اور ان کے درمیان قد کا فاصلہ لایا گیا ہے. دوسری مثال دیکھیں کہ لِيَعْلَمَ ان قد ابلغ، یہاں پر بھی یہی ہے کہ ان اور اس کے لیے جو خبر ہے ابلغ، اس کے درمیان قد کا فاصلہ لایا گیا ہے. کیوں؟ کہ فعل متصرف ہے اور دعا بھی نہیں ہے، اس لیے قد کا فاصلہ لایا گیا ہے. وحرف تنفیس، اور اس طرح حرف تنفیس کا بھی فاصلہ لایا جاتا ہے. حرف تنفیس سے مراد وہی سین سوف ہے. علم ان سیکون منکم، یہاں پر دیکھیں ان مخفف مسکلہ ہے، یکون منکم اس کی خبر ہے اور اس کا کیا ہے؟ اسم محذوف ہے. یہ سین فاصلہ ہوئے، کیوں کہ یکون فعل متصرف بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ حرف یہ کلمہ دعا بھی نہیں ہے، اس لیے سین کا فاصلہ آ گیا. وہ حرف النفی، اور حرف نفی کا فاصلہ لائیں گے. افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، اللہ اصل میں ہے ان لا، یہ ان کا جو اسم ہے مخفف تھا اس کا جو اسم محذوف ہوا، پھر کیا ہے؟ لا، یہ فاصلہ واقع ہوا ہے یرجع اور ان کے درمیان. یرجع الیہم قولا یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، اور یرجع کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہونے کے باوجود یہ جو فعل استعمال ہے یرجع، یہ فعل کون سا ہے؟ فعل متصرف غیر دعا ہے، کلمہ غیر دعا ہے، دعا والا کلمہ نہیں ہے، اس لیے فاصلہ لایا گیا ہے لا کے ذریعے. یعنی اصل میں کھولیں تو اس طرح ہے کہ افلا یرون ان لا یرجع الیہم قولا. اور چوتھی چیز لو کا فاصلہ لائیں. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا، اصل میں ہے اس طرح وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا، اس طرح جملہ ہے. ٹھیک ہے، کھولیں تو اس کا کیا ہوگا؟ وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا، لیکن اس کو ملا کے پڑھیں تو وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا.
ٹھیک. تو یہاں پر ان مخففہ ہے، اس کے بعد اس کا اسم معذوف ہے استقامو. یہ جو جملہ ہے اس کی خبر واقع ہوا ہے، اور یہ جملہ فعل متصرف ہونے کے بعد دعا نہیں ہے، کلمہ دعا نہیں ہے، تو لو کا فاصلہ لایا گیا ان اور اس کی خبر استقامو کے درمیان. تو ہو گیا وَأَلَّوْ، یعنی اس کو کھول کے پڑھیں اس طرح وَأَن لَوْ استقامو، لیکن ملا کے پڑھیں تو کس طرح ہوگا وَأَلَّا وِسْتَقامو، وَأَلَّا وِسْتَقامو، اس طرح ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہے کہ وَرُبَّمَا جَاءَ فِي الشِّعْرِ بِغَيْرِ فَصْلٍ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے درس سے پڑھیں گے یہاں سے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین.